بسم اللہ الرحمن الرحیم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون صدق الله العلی العظیم۔ آیت نمبر 19 کے الفاظ کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ پہلا حرف ہے فا، یعنی تو یا پس۔ طافا کے بنیادی حروف ہیں طا یعنی توئے، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں واو اور فا۔ طوف کا معنی عربی زبان میں یعنی کسی چیز کے ارد گرد چلنا۔ وہ چوکیدار کے جو گھروں کی حفاظت کے لیے ان کے ارد گرد گھومتے ہیں، انہیں عربی زبان میں طائف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے ارد گرد گھومنے والے یعنی طواف کرنے والوں کو بھی طائف کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ طہرا بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو، کعبہ کو، حرم کو طواف کرنے والوں کے لیے پاکیزہ کرو اور اسے تیار کرو۔ اور اسی گھومنے کے معنی کو بنیاد بناتے ہوئے انسان کو جو خیال آتا ہے، ذہن میں جو خیال آتا ہے، اسے بھی طائف کہا جاتا ہے۔ گویا کہ خیال کیا کرتا ہے، اچانک انسان کے ذہن میں گھوم جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا حادثہ کہ جو انسان کو یا کسی چیز کو اپنے گھیرے میں لے لے، اپنی گرفت میں لے لے، اس حادثے کو بھی طائف کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا فطاف علیہا طائف، ان کے اس باغ پر ایک طائف نے طواف کیا، یعنی ایک مصیبت، اللہ کی طرف سے ایک عذاب اس باغ پر آیا اور اس پر گھوم گیا۔ علیہا یعنی اس پر، یعنی اس باغ پر۔ طائف کا معنی بیان کر دیا، یعنی وہی حادثہ مراد ہے اور وہی عذاب مراد ہے کہ جو ان کے تیار باغ پر اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یعنی قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بڑے مطمئن ہو کر سوئے کہ صبح اٹھ کے اپنے باغ کے پھل کاٹیں گے، لیکن رات میں اس باغ پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ من ربک، من یعنی سے یا کی طرف سے، ربک تیرا پالنے والا، تیری ضروریات کا خیال رکھنے والا، تیرے رب کی طرف سے۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہاں پر جو واو آیا ہے اسے عربی زبان میں واو حال کہتے ہیں، یعنی کہ جب یہ طائف یا یہ عذاب اور یہ حادثہ ان کے باغ پر آ رہا تھا اور ان کا باغ تباہ و برباد ہو رہا تھا، اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ ہم یعنی وہ لوگ نائمون سو رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے۔ اس واو کا معنی اور کا نہیں ہوتا، بلکہ اسے واو حال کہا جاتا ہے، یعنی جب یہ کام ہو رہا تھا تو یہ شخص اس حال میں تھا، یعنی جب ان کے باغ پر عذاب آ رہا تھا تو یہ اس حال میں تھے، یعنی نیند کی حالت میں تھے۔ اور جیسا کہ وہ معروف آیت کہ جس میں خدا فرماتا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہاں بھی واو اور کے معنی میں نہیں ہے، اور عربی زبان کے مزاج سے آشنائی رکھنے والے جب اس عبارت کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے اور تسلی سے جدائی اور تمیز کر سکتے ہیں اور تشخیص دے سکتے ہیں
کہ یہاں پر واو اور کے معنی میں ہے یا واو حال بتانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تو جس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں سورہ قلم کی آیت نمبر 19، اس میں بھی وہم نائمون یعنی اس حال میں عذاب آیا کہ وہ سو رہے تھے۔ سادہ ترجمہ اس آیت کا اس طرح سے ہوگا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو ان کے باغ پر ایک گھوم جانے والی مصیبت گھوم گئی تیرے رب کی طرف سے جب کہ وہ لوگ سو رہے تھے۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسی رات جب یہ اپنے منصوبے مکمل کر کے بڑے مطمئن ہو کر سو رہے تھے تو تیرے رب کی طرف سے ایک ناگہانی آفت نے اس باغ کو آن لیا اور ان کے تیار فصل کو، ان کے تیار پھلوں کو بیکار کر دیا، اور ایسا کر دیا کہ گویا اس باغ کے پھل پہلے سے ہی کاٹ لیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جو لفظ استعمال کیا میں نے ناگہانی آفت، تو یہ لفظ ناگہانی ہم انسانوں کی نسبت سے ناگہانی چیزیں وجود میں آتی ہیں، ورنہ اگر اللہ کی نسبت سے دیکھا جائے تو کوئی چیز ناگہانی نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر یہ کہ پہلے سے ہمارے پاس لکھی ہوتی ہے اور ہمیں پہلے سے اس بات کا علم ہوتا ہے، لیکن انسان چونکہ محدود ہے، ایک خاص زمانے میں اور ایک خاص جگہ میں انسان کا وجود ہوتا ہے، لہٰذا اس سے باہر دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کہ جو بے انتہا علم رکھتا ہے اور جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، خداوند عالم کے لیے کوئی چیز ناگہانی نہیں ہوتی۔ اور اگر انسان اس بات پر اطمینان کر لے کہ خداوند عالم ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو خوشی اس کو ملی ہے یا جو غم اس پر آن پڑا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر نہ اس خوشی سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کے ہاتھ سے چلے جانے سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہونے والا تھا، اور میرا خدا اگر مجھ سے کوئی چیز چلی گئی ہے اور میں اس کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں تو میرا خدا اس چیز کے بدلے میں اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔